حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 اشخاص ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے سست پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو اے عمر، میں تجھ کو کہوں کہ یہ بات گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو بتا دو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 اشخاص کا تذکرہ فرمایا۔ پہلا وہ شخص جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، یعنی اگر کوئی بندہ مومن اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، تو حضور ایسے شخص کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ پھر دوسرا وہ شخص ہے جس کی اولاد زیادہ ہو اور آمدنی کم ہو، انکم کم ہو، لیکن وہ اپنی اولاد کو پیٹ میں ہمیشہ لقمہ حرام جانے نہیں دیتا، تو ایسے شخص کے بارے میں بھی حضور فرماتے ہیں کہ اس شخص کو بھی جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکتی ہے۔ تو دوسرا وہ شخص ہے جس کی اولاد زیادہ ہو، ذرائع آمدنی کم ہو، انکم کم ہو، لیکن وہ اپنی اولاد کے پیٹ میں لقمہ حرام جانے نہیں دیتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ شخص اس شخص کو جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکتی ہے۔ اب ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنی اولاد کی تربیت کیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جیسے ہی فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، ایک صحابی جلد اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اس صحابی رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آپ کے جلدی جانے کی کیا وجہ ہے؟ نماز ہوتے ہی فوراً آپ گھر جلدی چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل مدینے میں کھجوریں پکنے کا موسم ہے اور میں جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ سحر کے وقت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں مدینے کی سرزمین کو سلام کرنے کے لیے بھی آتی ہے، اور میں جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ میرے پڑوسی کے گھر میں ایک کھجور کا بہت لمبا درخت ہے جس کی شاخیں، جس کی ٹہنیاں میرے صحن کی طرف جھکی ہوئی ہیں، اور سحر کے وقت جو ہوائیں چلتی ہے ان ہواؤں کے ذریعے سے وہ کھجوریں میرے صحن میں گر جاتی ہے، اور میں جلدی اس لیے جاتا ہوں کہ میرے بچے اٹھنے سے پہلے ان کھجوروں کو اٹھا کر میں اپنے پڑوسی کے صحن میں ڈال دیتا ہوں، اس لیے کہ میرے بچے اٹھنے سے پہلے میں ان کو ان کے آنگن میں اس لیے ڈال دیتا ہوں کہ کہیں میرے بچے ان کھجوروں کو اپنے منہ میں نہ ڈال دیں۔ تو یہ صحابہ کا مزاج تھا کہ اپنی اولاد کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام جانا بھی گوارا نہیں کیا کرتے تھے۔ تو حضور ایسے اشخاص کے بارے میں بھی ارشاد فرماتے ہیں جن کی اولاد زیادہ ہو اور ذرائع آمدنی کم ہو، انکم کم ہو، لیکن وہ اپنی اولاد کے پیٹ میں لقمہ حرام جانے نہیں دیتے، تو ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکتی ہے۔ پھر تیسرا وہ شخص جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ جس نے دوبارہ گناہ کی طرف جانا اتنا مشکل ہے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ اندر نہیں جا سکتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں بھی حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص کو بھی جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکتی ہے۔ پھر چوتھی وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خاوند کے اوپر نچھاور کر دے اور اس حال میں وہ انتقال کر جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، تو حضور فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کو بھی جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 اشخاص ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکتی۔